اسلام کہتا ہے جب امت کا اجتہاد ہو جائے، جب امت کسی فیصلے پہ متفق ہو جائے، اجماع اور اجتہاد، وہ آپ اجماع کہہ رہے ہیں. ہاں جی میں وہی نا، جب اجماع ہو جائے، متفق ہو جائے، پھر جو عروج کرے اس کو قتل کر دو بھائی. ہاں یہی اصل اب آپ سوال کیا، ہم حصے کی طرف آگے ہیں. ہاں کہ اس جو عروج موقف کرے اسے قتل آپ کر بات دو. سنیں، اس موقف کے اوپر ہمارا نقطۂ نظر فرق ہے اہل تشیع سے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یزید کے خلاف مثال دے رہا ہوں، حضرت حسین نے اگر بیعت نہیں کی تو وہ خروج یا خارجی نہیں تھے، یا عبداللہ ابن زبیر خارجی نہیں تھے. یہ سمجھتے ہیں یا ایک یعنی کہ یہ لکھی تکنیکی پڑی بات ہے، نقطہ، یہ اہل تکنیکی سنت، نقطہ. یہ میں کو بتاتا ہوں. یہ آپ نے جو سوال کیا بڑا اچھا کیا، یہ ہمارے بارے میں الزام ہے، کیونکہ اہل حدیث کا اسکول آف تھاٹ یہ سمجھا جاتا ہے کہ اجماع اور خلافت کی بیعت کے بعد جو اس کو خارجی سمجھتے ہیں. استثنائی صورتیں بھی ہوتے ہیں. نہ ہم نے آج تک اہل حدیث پورے 1400 سال کے اسکول آف تھاٹ میں کسی اہل حدیث یا اہل سنت مکتبہ فکر کے عالم میں حضرت حسین کو خارجی کہا ہو؟ نہیں کہا نہیں ہے. مطلب کس طرح سے کچھ لوگ کہتے ہیں نا، کچھ لوگ وہ کہتے ہیں ناسبی، ہم ان کو اہل حدیث کا حصہ ہی نہیں مانتے. اسی طرح اب حضرت حسین کو چھوڑیں، چلیں حضرت حسین تو بہت مورل اتھارٹی پہ چپ ہو جاتے ہیں سر. یہ مورل اتھارٹی اتنی ہے لیکن دل سے وہ یہی کہتے ہیں، دل سے ان کا یہی ہوتا ہے کہ کہتے حاجی، لیکن نہیں. حل شکک تا قلب، آپ نے اس کا دل پھاڑ کے دیکھا ہے، ظاہر کے اوپر فیصلہ ہونا ہے. حضرت حضرت عبداللہ بن زبیر کا سٹیٹس تو بہرحال، حضرت حسین تو ایک بلند سٹیٹس، ہم نے آج تک حضرت عبداللہ بن زبیر کو خارجی نہیں کہا. پیچھے کیا رہ گئی بات؟ ٹھیک ہے، یعنی حضرت عبداللہ بن زبیر بھی ہماری نقطۂ نظر میں خارجی نہیں ہے. حضرت عبداللہ بن زبیر کا جو عمل ہے، حضرت حسین کا جو عمل ہے، ان کی اجتہاد ہے، اور اگر ان کا اجتہاد برحق ہوگا 2 اجر ملیں گے، اور اگر اجتہاد خطا پہ بھی ہوگا نا تو 1 اجر ملے گا. چلو اس کو اور اسپیسیفک کر لیتے ہیں کہ جس طرح سے شورائی نظام کے تحت بے شک یزید کو خلیفہ نومینیٹ کیا گیا، بے شک آپ کے خیال سے وہ ٹھیک تھا؟ یار اس کے اوپر اعتراض کرنا پھر وہی بات آ گئی کہ جمہوریت کو ہم اس میں بن گیا، آپ نے بھی کہہ دیا قانونی بن گیا، بس بات ختم. چل اس سے بھی ہم آگے چلتے ہیں کہ جب یزید خلیفہ وقت نومینیٹ ہوتا ہے، کیونکہ اب میں جو آپ سے بات کروں گا تو آپ اس کے کہیں گے کہ قرآن و حدیث سے ثابت کرو، کیونکہ یہ معاملہ حدیث کمپائلڈ ہو چکی ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کمپائلڈ ہو چکی ہوئی. اب یہ روایت چھوڑیں، دین مکمل ہو چکا، دین مکمل ہو چکا ہے نا، اب یہ کہانیاں ہی ہیں. اب راوی کہانی کو چھوڑیں، راوی لکھے گا نا ان باتوں کو. دین مکمل ہے، یزید خلیفہ بنے نہ بنے اس سے دین کو کوئی فرق نہیں پڑنا، سمجھ گئے؟ میں اس کے اوپر سر میں بہت ہی ادنا سا ایک ریسرچر ہوں، لیکن اگر قرآن میں اللہ تعالیٰ نمرود، شداک اور پھر یہ فرعون کا ذکر کرتا ہے، ابو لہب کا ذکر کرتا ہے، اس سے دین کو کیا فرق پڑنا تھا؟ نہیں یہ تو دین، نماز 3 تو نہیں ہونی تھی. مجھے ایک بات بتائیں کہ جس چیز کا اللہ ذکر کرے اس کے اوپر اعتراض ہو سکتا؟ میرا تو آپ سے ایک سوال ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اگر بتاتا ہے کہ وہ تو وحی کا نزول ہے، اگر یہ برے لوگ تھے، اگر اللہ تعالیٰ ایک پریسیڈنٹ سیٹ کرتا ہے کہ یہ گڈ اگینسٹ ایول ہے، بے شک تو ضروری ہے نا پھر جو برا تھا اس کے بارے میں بتایا جائے تاکہ لوگ اس کو جان کہہ رہے ہیں. برے کے بارے میں بتانے میں حرج نہیں ہے، لیکن وہ وحی کے نزول کو، وحی کے مکمل ہو جانے والے کے بعد کے واقعات پہ تطبیق نہیں کیا جا سکتا. لیٹس سپوز آپ آج کسی بندے کو کہ حاکم کو اگر مثال دینا برا سمجھتے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں اس کی برائی بیان کرنا دین ہے، تو آج بھی آپ کا کنسپٹ غلط ہے، یاد رکھیں. ہاں آپ یہ کہیں گے بروں کو برا کہنا دین ہے، تو یہ بات درست ہے. اچھا چلیں، دیکھیں تاریخ کے مطالعہ دان تو آپ بھی ہیں اور ہم بھی ہیں. جب وہ خلافت کے منصب پہ آتا ہے تو سب سے پہلے گورنر مدینہ کو خط لکھتا ہے. یار دیکھیں آپ کے خیال میں یزید کا سپوکس مین ہوں؟ نہیں، تو بات یہ ہے ہمارا جو معاملہ، میں نے آپ کے ایک سنا ہے، میں نے نہیں وہ میرے خیال میں آپ نے جو سنا ہوگا وہ اس میں بہت زیادہ ایڈیٹنگ ہوئی ہے. ایڈیٹنگ نہیں، وہ اس میں کٹ سر ہمارے کام ہی ہے، ہمیں کٹ ہی پتہ چلتا ہے. بات سنیں، میرا موقف سن لیں، آج بھی وہی ہے، اور پختہ اور دلائل اور بین ثبوت کے ہم دفاع صحابہ کرتے ہیں، ہمارا کام ہے صحابہ کا دفاع کرنا. اور جب بھی کوئی صحابہ کے کسی عمل کے قول فعل کے اوپر اعتراض کرے گا، چاہے وہ یزید کی خلافت کی بیعت ہو وغیرہ، ہم اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یزید کو ڈیفینڈ کرتے ہیں تو یہ بات کس حد تک ہے وہ بھی سن لیں. میں یہ کہتا ہوں، لیٹس سپوز آپ دلائل مجھے دیتے ہیں کہ یزید کسی طرح سیدنا حسین کے قتل میں شامل تھا، تو میں آگے سے ایک سمپل آپ کو بات کروں گا کہ اللہ کی، فرشتوں کی، رسول کی اس شخص کے اوپر لعنت جو حضرت حسین کے قتل میں شامل ہے. یہ کافی نہیں ہے کہ آپ نے میرے منہ سے یہی کہلوانا کہ اس کے اوپر معین لعنت کرنا تو جائز ہی نہیں ہے.
دیکھیں میں نہیں چاہتا ہوں آپ اس پہ مجھے ہاں بات ہے، اگر وہ شامل ہے، میں کہتا ہوں اگر کو چھوڑیں، جو شخص سیدنا حسین کے قتل میں شامل ہے اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو، یہ جملہ کفایت کرنا چاہیے. یہ بات عام فہم ہوگی. اسی سے یہ بات نکلتی ہے کہ ان کو قاتلین حسین سے، اچھا یہ اصل میں پرسیپشن یہ پیش کی جاتی ہے کہ یہ جو اہل حدیث ہوتے ہیں، یہ دیوبندی ہوتے ہیں، یہ قاتلین حسین سے محبت کرتے ہیں. میں لعنت بھیجتا ہوں حسین کے قاتلوں سے محبت کرنے والوں پہ. کوئی بھی نہیں محبت کرتا یار دعویٰ تو اہل تشیعوں کا یہی ہے نا کہ یہ قاتل حسین سے محبت کرتے ہیں یا قاتل حسین کا ڈیفینڈ کرتے ہیں. ہم قاتلین حسین پہ لعنت ڈالتے ہیں. ہم ان کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ ہماری تحقیق کے مطابق، ابھی تک کے نالج کے مطابق، ایک صحیح سند سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ وہ ان کے قتل میں ملوث ہے. بس یہ آپ نے یہی میں اسی پوائنٹ پہ بس یہ بات ہے. صرف اس میں ایک سوال ہیں ہمارے، مطلب میرے 2 سوال ہیں کہ واقعہ ہرا ہوا، اس کے بعد قصاص کے لیے یا اس کے بعد کسی بھی چیز کے لیے یزید کی کوئی آپ ایک وہ کوئی اگر آپ اس بات کو زیادہ کھولنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو دلائل سے ثابت کرتا ہوں کہ یزید کا اس کے بعد ساری زندگی اہل بیت سے تعلق صحیح رہا. لیکن ہم یہ چیپٹر کیوں کھولیں؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارا میرا جو تو محمد بن حنفیہ بھی بیعت کر چکے تھے، وہ تو بات نہیں ہے. نہیں، آپ یہ چھوڑیں کہ یزید کے قصر میں اہل بیت کیوں رہے ہیں. میں یہ پھر اگلی بات پیچھے اگلی بات یہ ہو جاتی ہے کہ پھر لوگوں کے ذہن میں یہ جاتا ہے شاید میں یزید کا دفاع کروں. جب ہمارا کام ہی صحابہ تک کے دفاع تک ہے تو ہمیں وہاں تک محدود رہنے دیا جائے. یزید کے بارے میں ہمارا موقف یہ ہے کہ جو بھی سیدنا حسین کے قتل میں ملوث ہے اس کے اوپر لعنت ہو، اور ہماری تحقیق یہ کہتی ہے کہ وہ ملوث نہیں تھا. اگر ملوث ہوگا پھر بھی لعنت ہوگی. ہماری تحقیق کہتی ہے ملوث نہیں تھا. یہاں تک بات کمپلیٹ ہو جاتی ہے، مکمل ہو جاتی ہے. اس کے آگے کہ اس کو زبردستی برا کہا جائے یا اس کو زبردستی پاک صاف کیا جائے نہ. میں آپ کو امام ابن تیمیہ کا ایک قول بتاتا ہوں. امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ یزید کے بارے میں اہل سنت کا، اور امام ابن تیمیہ آپ کو پتا ہے اہل حدیث کے بڑے اماموں میں شامل ہیں، وہ کہتے ہیں یزید کے بارے میں اہل حدیث اسکول آف تھاٹ کو یہ موقف رکھنا چاہیے کہ اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. نہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں نہ ہم اس سے نفرت کرتے ہیں. قیامت کے دن پتہ لگ ہی جانا کہ کیا معاملہ ہوا. بات ہے. میں اس سوال کو بہت آسان کر دیتا ہوں. مطلب کنفیوژن ہو رہی ہے کہ یزید کی بات یزید کی نہیں ہو رہی. بات صرف اتنی ہو رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے 80 سال کے اندر خانواد رسول جو ہے وہ ذبح ہو جاتا ہے. تو آپ کے خیال میں کوئی چھوٹی سی بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. اور صحابہ بھی زندہ ہیں، تو سارے صحابہ دنیا سے گئے بھی نہیں. بے شک آخری صحابی تو 110 ہجری میں آپ کو بتا. تو پھر ٹھیک ہے، یہ ابھی 30-40 سال اور صحابہ. آپ کے خیال میں یہ ہم سمجھتے ہیں المیہ نہیں ہے؟ بہت بڑا المیہ ہے. وجوہات آپ کے خیال میں وجوہات، مسئلہ یہ ہے نا کہ تمام وجوہات پولیٹیکل ہیں. تمام جو علماء ہیں وہ وجوہات کے اوپر نہیں آتے. نہیں، وجوہات ہے، سب دنیا کو پتہ ہے لیکن پڑھی نہیں جاتی. وجوہات پولیٹیکل